آج ویو 360 میں عمران خان کو ضمانت مل گئی، کیا ملک میں سیاسی انتشار اور بدامنی کی صورتحال ختم ہو جائے گی؟ مجھے تو یہ ڈر لگتا ہے کہ اگر یہ وائلنس ہوتی رہی اور نہ رک سکی تو مارشل لا کا بھی امکان ہے۔ اور امریکی ایوانوں میں پاکستان کی موجودہ صورتحال پر کیا سوچ پائی جاتی ہے؟ VOA واشنگٹن سے میں ہوں محمد عاطف۔ ویو 360 میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے القادر ٹرسٹ کیس میں سابق وزیر اعظم عمران خان کی عبوری ضمانت 2 ہفتوں کے لیے منظور کر لی ہے، اور عدالت نے کسی بھی نئے مقدمے میں عمران خان کو 17 مئی تک گرفتار نہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے عمران خان کی درخواست ضمانت منظور کی۔ بینچ میں جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس سمن رفت عارف شامل ہیں۔ جسٹس گل حسن اورنگزیب نے ریمارکس دیے کہ آئندہ سماعت پر دلائل سن کر ضمانت منظوری یا خارج کرنے کا فیصلہ دیں گے۔ 9 مئی کو جب عمران خان کو گرفتار کیا گیا تو اس کے بعد پورے ملک میں PTI کے حامیوں نے توڑ پھوڑ اور جلاؤ گھیراؤ کیا، جس میں ملکی اور ملٹری املاک پر حملے بھی کیے گئے تھے۔ جمعے کو وفاقی کابینہ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے الزام لگایا کہ عمران خان کے لیے سہولت کاری کی جا رہی ہے۔ عدلیہ عمران خان کو بچانے کے لیے آہنی دیوار بن چکی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک ملزم کو پروٹوکول کے ساتھ سپریم کورٹ بلایا گیا۔ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا؟ کیا PTI کے دیگر مرکزی قائدین کو رہا کر دیا جائے گا؟ کیا PTI اور PDM سیاسی مذاکرات کے ذریعے ملک میں عام انتخابات کی تاریخ کا فیصلہ کر پائیں گی؟ ان سب معاملات پر بات کریں گے آج کے شو میں۔ ہمارے ساتھ ہوں گے بہت سے مہمان، جن میں اویس توحید شامل ہیں، معروف تجزیہ کار اور مصنف شجاع نواز شامل ہیں۔ لیکن پہلے ہم بات کریں گے جناب شائق عثمانی صاحب سے، جو کہ قانونی ماہر ہیں، اور ان سے آج جو کارروائی ہوئی ہے اس پر بات کریں گے، اور ساتھ میں یہ بھی پوچھیں گے جو عدلیہ کے کردار پر جو سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، کیا وہ صحیح ہیں یا حکومت ایک طرح سے ایک جواز تلاش کر رہی ہے؟ شائق عثمانی صاحب، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو گرفتاری ہوئی تھی اور اس کے بعد جس طرح سے آج عدالت نے کہا کہ یہ درست نہیں تھی، آپ کی رائے میں کیا یہ ٹھیک ہے؟ جی، جو گرفتاری ہوئی تھی ان کی پہلے دن وہ غلط تھی، چونکہ جب کوئی آدمی کوئی ایکیوز کورٹ میں آ جاتا ہے تو وہ کورٹ کی مرسی پہ ہوتا ہے، اور اس وقت اس کو اریسٹ نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ کورٹ کے رجسٹرار سے پرمیشن نہ لی جائے، ورنہ ایسا ہونے لگے پھر پولیس جو ہے وہ ہمیشہ کورٹ میں جا کے لوگوں کو پکڑ کے لے جائے گی۔ تو یہ تو جو اریسٹ ہوا تھا پہلے دن وہ غلط اریسٹ ہوا تھا، اور اس کو صحیح سپریم کورٹ نے اس کو صحیح کیا کہ اس کو صحیح کر دیا اور کہہ دیا کہ وہ غلط اریسٹ تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ جب سپریم کورٹ نے کیس گیا تو وہاں پہ جو ایٹیٹیوڈ تھا سپریم کورٹ کا وہ کچھ ایسا تھا کہ وہ لگتا تھا کہ وہ کچھ ٹلٹ کر رہے تھے عمران خان کے فیور میں۔ یعنی یہ جو حکومت کہہ رہی ہے کہ چیف جسٹس کی طرف سے یہ کہا جانا گڈ ٹو سی یو واز ناٹ دا رائٹ جیسچر، آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ جیسچر کچھ ٹھیک نہیں لگا؟ جی بالکل، کیونکہ جوڈیشری کا یہ پرنسپل ہے کہ جب کوئی جج کے سامنے کوئی آتا ہے اور وہ اس کو جانتا بھی ہو اور سارے اس کے متعلق پوری طریقے سے واقف ہو، پھر بھی وہ اس کو ایڈریس کرتا ہے ایز a plaintiff or as a defendant or an accused، وہ کبھی اس کا پرسنل لیول پر کبھی بھی نہیں آتا، نہ فیملیئرٹی دکھاتا ہے، کیونکہ ہمارا جو بیسک پرنسپل ہے وہ برٹش سسٹم جو ہمارے یہاں فالو ہوتا ہے، کامن لا سسٹم، اس میں یہ ہوتا ہے کہ جسٹس مسٹ ناٹ اونلی بی ڈن بٹ مسٹ بی سین ٹو بی ڈن، یعنی اگر وہ ایسی کوئی فیملیئرٹی دکھاتے ہیں جو ان کے سامنے پیش ہو رہا ہو تو جو دوسری سائڈ ہے اس کے دل میں یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ شاید یہ جج فیئر نہیں ہے اور یہ شاید یہ پارشلٹی دکھا رہا ہے ان کی طرف۔ یہ بھی فرمائیے گا کہ حکومت کی آج ہم نے کابینہ کے اجلاس کے بعد جو خبریں اطلاعات آئی ہیں اس میں جس طرح سے انہوں نے تنقید کی ہے اعلیٰ عدلیہ پر کہ وہ فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے عمران خان صاحب کو، اور اب تو بہت کھل کے یہ بات کی جا رہی ہے، اور ان کے ناقدین یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومتی مقدمات اتنے کمزور ہیں کہ عدلیہ کے پاس اور کوئی چوائس نہیں ہوتی، جب یہ مقدمات عدالتوں میں جاتے ہیں تو پتہ چلتا
چلتا ہے کہ ان پر بیل ہی دی جانی تھی. تو آپ کے خیال میں اس پورے گیم میں اور اس پورے سینیریو میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا واقعی مقدمات اتنے کمزور ہیں کہ عدلیہ اس طرح ان کو پرسو نہیں کر پاتی اور ان پر ضمانتیں دے دیتی ہے، یا حکومت جو الزامات لگا رہی ہے اس کے پیچھے کوئی حقائق ہیں؟ دونوں چیزیں ہیں. ایک تو ان کے خلاف بہت سے کیسز فائل ہو گئے ہیں چونکہ پولیٹیکل وار چل رہی ہے نا یہاں پر، تو اس وار فیئر میں دونوں سائڈ اپنی طرف سے سب کچھ کرتے ہیں، اور جو گورنمنٹ کا ادارہ ہے وہ بھی اپنی طرف سے کیسز بلا وجہ بہت سے کیسز فائل کرتی ہے ان کے خلاف، کوئی 100-150. نیچرلی وہ ہر کیس میں جانا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے دوسری سائڈ سے. لیکن جو چیز جو تشویشناک ہے وہ جو جس طریقے سے ان کے ساتھ بیہیویئر کیا گیا کورٹ کے اندر، وہ یقیناً ایسی ہے جس پہ شبہات پیدا ہوتے ہیں. اور اس کی کیا وجوہات، کوئکلی اگر آپ یہ بتا سکیں کہ عدلیہ کے اوپر جس قسم کے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، عدلیہ کی ساخت کے اوپر جس قسم کے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، اس کے کیا نتائج ہوں گے پاکستان میں جو عدالتی نظام ہے، انصاف کا نظام ہے، اس پر؟ دیکھیے اس سے میں بتا رہا ہوں شبہات پیدا ہوتے ہیں، اور شبہات پیدا ہو گئے جیسے لگ رہا ہے آپ کو ہر طرف سے. جو وہاں موجود نہیں تھا وہ بھی سنتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ یہ کیوں ہوا. اب اس کی وجہ سے یہ ہے کہ جو جوڈیشری کا جو اپنا اسٹیٹس ہے اس پہ کافی افیکٹ آئے گا جو کچھ ہو رہا ہے. اور میرے خیال میں اس میں کریکٹیو میجر کی ضرورت ہے، اور سپریم کورٹ کو اس چیز کی نوٹس دینی چاہیے اور اس کو جو بھی غلطیاں ہوئی ہیں اس کو صحیح کرنے کی. بہت شکریہ شاہد عثمانی صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا اور اپنی رائے سے ہمارے دیکھنے والوں کو آگاہ کیا. پروگرام کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور اب جوائن کر رہے ہیں پروگرام میں مجھے شجاع نواز صاحب، اور یہاں اسٹوڈیو میں ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں اویس توحید صاحب، اور اس گفتگو کو اب مزید آگے بڑھاتے ہیں. پہلے میں جانا چاہوں گا شجاع نواز صاحب کے پاس، اویس آپ کی اجازت سے. شجاع صاحب، آپ نے حال ہی میں ایک آرٹیکل لکھا ہے کہ پاکستانی سیاست دانوں کا خود کریٹ کیا گیا بھنور ہے جس میں پاکستان پھنستا جا رہا ہے، اور اس میں آپ نے بہت سی چیزیں جو ہیں ان کی طرف اشارہ کیا ہے کہ کیسے ابھی بھی ملک کے جو دفاعی ادارے ہیں وہ پولیٹیکل انجینئرنگ کر رہے ہیں، اور کیسے سیاسی جماعتیں آپس میں بات کرنے کے بجائے ایسی ہی طاقتوں سے سپورٹ حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. کیا وجوہات ہیں؟ آپ کو کیوں لگتا ہے کہ ایسا ہو رہا ہے؟ بہت شکریہ عاطف. میرے نزدیک عثمانی صاحب نے بہت درست رائے کا اظہار کیا، لیکن ایک بات پہ میں شاید ان سے تھوڑا سا اختلاف کروں، وہ یہ کہ جو فیصلہ کیا گیا سپریم کورٹ میں وہ صحیح تھا. اور یہ علیحدہ بات ہے کہ جو اس طریقے سے انہوں نے عمران خان کا استقبال کیا وہ شاید غلط ہو، لیکن ہمیں دیکھنا چاہیے کہ آئینی طور پہ فیصلہ جو تھا وہ صحیح تھا یا غلط تھا. اب کیا وجہ ہے کہ یہ چارج اور یہ اریسٹ ہوا، یہ ہمیں نہیں پتا، کیونکہ اس میں آپ دیکھیے کہ ISPR کی ایک سٹیٹمنٹ ایشو ہوئی تھی، اور اس کے فوراً بعد یہ ایکشن لیا گیا، جبکہ پولیس کے بجائے رینجرز جو کہ ایک ملٹری انسٹیٹیوشن ہے اس کے عملے کو استعمال کیا گیا. تو شاید یہ کنیکشن ہو کہ جن لوگوں نے یہ فیصلہ کیا اریسٹ کرنے کا انہیں قانون کا نہیں پتا تھا. یہ میں ذرا واضح کرنا چاہتا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے جس آرٹیکل میں آپ نے جس کا ذکر کیا اس میں ایک اور بات یہ بھی کہی تھی کہ جو فیصلے ہوئے ہیں الیکشن کے بارے میں یا پوسٹ پون کرنے کے بارے میں، یہ ظاہر ہے کہ اس میں پاکستان ملٹری کا ضرور ہاتھ ہوگا، اس لیے کہ وہ چاہتے تھے کہ اس حکومت کو موقع دیا جائے کہ یہ اپنے پاؤں جما لے اور یہ دکھا سکے کہ کیا کارکردگی ہے ان کے ہاتھ میں، اور معیشت کو کس طرح بہتر کر سکے. لیکن ابھی تک تو یہ تمام فیلئر ہی نظر آ رہا ہے. اب دیکھیے کہ 150 کیس عمران خان کے خلاف ہے، 3500 سے زیادہ عمران خان کی پارٹی کے لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے. تو جو پولیٹیکل ایکویژن ہے اس کو کافی امبیلنس کر دیا گیا ہے.
पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन होने चाहिए थे 90 दिन के अंदर, वो नहीं हो रहे। फौज ने इनकार कर दिया सिक्योरिटी देने से। तो इसका मतलब यही है कि अक्टूबर की इलेक्शन फौज भी चाहती है और ये हुकूमत भी चाहती है, लेकिन जो मईशत की हालत है उसको सामने रखते हुए ज़ाहिर होता है कि इमरान खान की ज़ाती पॉपुलैरिटी और उसकी पार्टी की पॉपुलैरिटी जो है वो बढ़ेगी। शुजा साहब, हम मईशत पे भी वापस आएंगे और बाकी इससे रिलेटेड और मामलात पे भी वापस आएंगे। आई वांट टू ब्रिंग इन अवैस तौहीद। अवैस, शुजा साहब ने जैसे कहा है कि फोकस इकॉनमी नहीं है, फोकस स्टेबिलिटी उनको नज़र नहीं आ रहा, और इसकी कुछ अगर हम इसको देखें कि जिस तरह से पिछले चंद दिनों में चीज़ें अनफोल्ड हुई हैं, जैसे आज ही FIA के डायरेक्टर जो कि 20वें ग्रेड के ऑफिसर हैं उनको DG नैब काबीना के मीटिंग के बाद तैनात कर दिया गया है। यानी हुकूमत जो है वो नैब की कारकर्दगी से खुश नहीं थी और उन्होंने DG नैब को एकदम से तब्दील कर दिया। और इसी तरह अगर हम बाकी मामला जैसे लीडरशिप की गिरफ्तारियों की बात हो रही है, शीरी मज़ारी को गिरफ्तार कर लिया गया, मलाइका बुखारी को गिरफ्तार कर लिया गया, यास्मीन राशिद को गिरफ्तार कर लिया गया और दीगर जो PTI के बड़े रहनुमा थे उन सबको गिरफ्तार किया गया है। आप कैसे देख रहे हैं कि क्या वजूहात हो रही हैं कि हुकूमत एक तरफ से तो उसको अदालतों से ऐसे फ़ैसलों का सामना है जिस पर वो कहती है कि अदालतें इंसाफ फराहम नहीं कर रही, फेवरेटिज़म दिखा रही हैं, और दूसरी तरफ हुकूमत की अपनी तरजीह जो नज़र आ रही है पिछले चंद दिनों से वो मईशत के बजाय जो पाकिस्तान में इस वक्त एक पॉलिटिकल टर्मोइल है उसमें इजाफा कर रही है। शुक्रिया आतिफ। देखिए, ये सारी ऑप्टिक्स हैं और गिरफ्तारियां कोई नई बात तो नहीं है। इससे पहले इमरान खान साहब के दौर के अंदर इसी तरह शरीफ ख़ानदान या फिर नून लीग के रहनुमा गिरफ़्तार हो रहे थे, पीपल्स पार्टी के रहनुमा गिरफ़्तार हो रहे थे। सही थी गिरफ़्तारी, गलत थी, जस्टिफाइड थी, अनजस्टिफाइड थी, दैट इज़ बिसाइड द पॉइंट। इससे पहले नवाज शरीफ साहब के दौर में ये हुआ, उससे पहले मुशर्रफ साहब के दौर में हुआ। तो ये जो नैब का एक सियासी किरदार रहा है, हथियार रहा है कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए, वो तो कोई नई बात नहीं है। दूसरा ये कि ये जो सारी जो ऑप्टिक्स है कि ये छोटा ये हो रहा है, तबादला हो रहा है, ये हो रहा है, मैं समझ रहा हूँ कि इमरान खान साहब का सियासी नक्शे पर आना, 2014 के अंदर धरना देना, किस तरीके से उसके पस मंज़र में सब वाकिफ़ हैं, हमारे नाजरीन भी और आप हम सब भी, और उसके बाद 2018 के अंदर एक परसेप्शन ये बना कि इस्टेब्लिशमेंट के कांधों पे या उनकी बैसाखियों पे इमरान खान साहब आए हैं। ये तो नई बात है कि इमरान खान साहब ने रियलाइज़ किया है कि अवाम की ताकत उनके साथ है जब से उनकी हुकूमत की रुखसती हुई है, और वो उस ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। और वो ये कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लगता है एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स एंड हिस्ट्री कि वो अपने कांधे से वो बोझ उतारना चाह रहे हैं कि जो इस्टेब्लिशमेंट का वो बोझ अपने कांधों पर महसूस कर रहे थे कि नहीं, अब मैं आपको, जो मेरी शील्ड है वो ये अवाम की सपोर्ट है, जो ये मुजाहरे हो रहे हैं, ये जो बड़े बड़े इज्तिमा हो रहे हैं। तो अब इमरान खान साहब एक नए इमरान खान साहब का जन्म ले रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि जो उनकी फॉलोइंग है कहीं ना कहीं उसके अंदर वो सियासी जो डिसिप्लिन होता है वो भी हमें उसका फुकदान नज़र आ रहा है। तो अब ऐसा लग रहा है आतिफ कि इमरान खान साहब जो हैं वो एक ऐसा कांटा बन चुके हैं जो न इस्टेब्लिशमेंट से, न पाकिस्तान की रिवायती सियासी निज़ाम के लिए, न रियासती निज़ाम के लिए न उगला जा रहा है न निगला जा रहा है। तो एक बड़ी मुश्किल जगह पे आपने जैसे बात की ना कि इमरान खान साहब इस वक्त एक ऐसी पोजीशन पे आ गए हैं, तो इमरान खान साहब और उनकी पार्टी और उनके वर्कर्स, उनके सपोर्टर्स सभी कहते थे इमरान खान हमारी रेड लाइन है, इमरान खान को गिरफ्तार नहीं करने देंगे। इमरान खान साहब गिरफ्तार हो गए, एक रेड लाइन अबूर हुई। साथ ही एक और ऐसी बड़ी रेड लाइन अबूर हो गई जिस रेड लाइन के बारे में कभी पाकिस्तानी सोचते थे कि ये कभी नहीं हो सकेगा, और वो था मिलिट्री के ख़िलाफ़ सड़कों पर एक पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स का या उनके सपोर्टर्स का एहतजाज और उसकी अमलाक पर हमले। हमने इसी बारे में कुछ तज्ज़ियाकारों से बात की है, उनके क्या कमेंट्स हैं इस बारे में, ये भी आपको सुनाते हैं और देखते हैं कि वो इस बारे में क्या राय रखते हैं। ये जो ISPR का बयान है ये बहुत ही ख़तरनाक है। ख़तरनाक इस हवाले से कि जो उन्होंने हवाला दिया है कि वो 75 साल में किसी ने आज तक ये रेड लाइन क्रॉस नहीं की
किसी ने कोर कमांडर के घर पे हमला नहीं किया, किसी ने अस्करी टावर नहीं जलाया। यहाँ बड़े बड़े कौम परस्त, बड़े बड़े गद्दार के लेबल वाले रहे हैं, लेकिन किसी ने ये हरकत नहीं की। तो उनकी तरफ से ये जो वार्निंग दी गई है, इसका मतलब है कि मुसल्लह अफवाज और तहरीक इंसाफ के दरमियान एक डायरेक्ट जंग छिड़ गई है और डायरेक्ट तसादम है, और ज़ाहिर है इसका नतीजा PTI के हक़ में अच्छा नहीं होगा। पाकिस्तान की किसी सियासी जमात की तरफ से तो इस किस्म की कार्रवाई का कभी कोई हमने उसके करीब चीज़ भी नहीं देखी। ज़्यादा से ज़्यादा नवाज शरीफ साहब ने ज़बानी इल्ज़ामात लगाए थे, लेकिन उस वक्त भी जब नवाज शरीफ साहब को हटाया गया और ये बात वाज़ेह थी कि वो हटाने वाली तो अदालत थी, लेकिन उसके पीछे फ़ौज मौजूद थी, लेकिन उस मौके पे भी फ़ौज के ख़िलाफ़ कोई इस किस्म का रद्द-ए-अमल या इसके करीब भी नहीं आया। मुक़द्दस गाय तो बहुत दिनों से उनका जो ये था कैरेक्टर वो तो ख़त्म हो चुका है, और इस वक्त जो सूरत हाल ये है कि इस क्लैश में आर्मी पे जो अटैक हुआ है ये पहली दफ़ा मुझे नज़र आती है, और ये सूरत हाल जो है आर्मी के लिए बहुत ही ख़तरनाक है। और आर्मी की वैसे भी पॉलिटिकली जो है इन्वॉल्व रही है, लेकिन डायरेक्ट क्लैश विद द पीपल अभी तक कभी हुआ नहीं था। अगर ये होता है तो उसके नताइज बहुत ख़तरनाक होंगे। ये सूरत हाल अभी नज़र आती है, उसमें तो ऐसा लगता है कि द सिचुएशन इज़ कम्प्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल। इदारों की रेड लाइन नहीं होती, ना PTI ना इमरान खान ने इदारों पे तनकीद की है। ये तो नहीं हो सकता कि अगर एक शख्स किसी इदारे का कोई गलत काम करे और एक असैसिनेशन प्लॉट में एलेज हो के उसका हिस्सा था तो वो भी ना, और एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ये कह रहा है और उसकी FIR भी दर्ज ना हो सके, तो ये एक शख्स को पे तनकीद करना, इदारे पे तनकीद करना नहीं होता। ये रेड लाइन तो उन्होंने क्रॉस कर ली है, लेकिन सवाल ये है कि फ़ौज की ताकत तो उसी तरह मौजूद है, उस ताकत का इजहार नहीं किया। अब इसका बराह रास्त फ़ायदा PMLN को होगा, PDM की गवर्नमेंट को होगा, क्योंकि ज़ाहिर उन्हें कोई सियासी एलिमेंट तो अपने साथ रखने हैं फ़ौज ने, और इसका नुकसान जो है वो PTI को होगा। माजी में इस किस्म के से बहुत ही कम हालात में फ़ौज के इंटरवेंशन हुई थी, लेकिन अभी जो है आर्मी की पोजीशन ये नहीं है कि डायरेक्ट कंट्रोल कर सके। लेकिन अगर फ़र्ज़ के हालात बहुत ख़राब होते हैं, मसलन ये कि इकनॉमिक सिचुएशन ख़राब होती है, नेशनल सिक्योरिटी, ये आपकी इंटरनल सिक्योरिटी की सिचुएशन भी कोई बहुत अच्छी नहीं है, इन हालात में फिर आर्मी का रोल बढ़ता चला जाएगा। मेरा ये ख्याल है कि इससे इलेक्शन भी दूर होने का इम्कान है, इससे इलेक्शन में ताख़ीर होने का भी इम्कान है, इसमें एमरजेंसी का भी इम्कान है, और मुझे तो ये डर लगता है कि अगर ये वायलेंस होती रही और ना रुक सकी तो मार्शल लॉ का भी इम्कान है। अब जो है मेरा ख्याल ये है कि सियासतदानों के पास कोई रास्ता नहीं है, ये खाली गवर्नमेंट फिर जो है ज़्यादातर फिर आर्मी की तरफ देखेगी, फिर वही एक विशियस साइकिल जो हम देखते रहे मुल्क के अंदर, वही चीज़ वापस आती है। जी, जैसे आपने देखा कि हमारे जिन तज्ज़ियाकारों से हमने बात की वो यही कह रहे हैं कि हालात अगर इसी जगह पर चलते रहे तो इम्कान है कि इलेक्शन मज़ीद डिले हो जाएंगे। और सोहेल वड़ाइल साहब को आपने सुना, उन्होंने कहा कि मार्शल लॉ का भी ख़तरा हो सकता है। वैसे इस वक्त जो सिचुएशन है और जिस तरह से हमने अभी देखा कि काबीना में जिस किस्म की बात की गई, और अभी जिस वक्त हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं उस वक्त वफाक की काबीना का इजलास चल रहा है और टेलीविज़न की स्क्रीनों पर ये ख़बरें आ रही हैं कि इमरजेंसी सूरत हाल के बारे में भी बातचीत की जाएगी काबीना के इजलास में। आप किस तरह से देख रहे हैं हुकूमत के इस वक्त जो इक़दामात हैं उनको, हुकूमत किस तरह से प्लान कर रही है चीज़ों को, और क्या आपको लगता है कि पॉलिटिकल सिस्टम डिरेल हो सकता है जिस नहज पर जा रहे हैं? हुकूमत के पास तो ऑप्शंस बहुत कम है ना, हुकूमत तो बहुत कमज़ोर है। शहबाज शरीफ साहब का वज़ीर आज़म का वो पर्सोना जो नज़र आ रहा था वो नहीं है। नवाज़ शरीफ साहब बरमला उसका नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं। मरीम साहिबा जो है माजी के अंदर अपना ताल्लुक़ी का इजहार कर चुकी है। जैसे ही पेट्रोल की प्राइस बढ़ी उन्होंने कहा ये इनका फ़ैसला है और हमारा लेना देना इससे कोई नहीं है। तो कहने का मकसद ये है कि मुझे ये लगता है कि एक सोच का फ़र्क तो ज़रूर है। और आज जो हमारे ज़राए कह रहे हैं कि नवाज़ शरीफ साहब जो वर्चुअल पे मौजूद थे, वही बात है ना कि हर पार्टी के अंदर, चाहे वो PTI हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो नून लीग हो, चाहे वो JUIF हो, उसके अंदर ये है कि एक शख्सियत रखी हुई है कि जी रेड लाइन ये है हमारी, ये जमहूरी कल्चर तो नहीं है। तो ये जब तक पनपेगा नहीं उस वक्त तक ज़ाहिर बात है जमहूरी निज़ाम भी, और या जो आप इक़्तिदार का मंबा होता है पार्लिमान, वो भी मजबूत नहीं होगा। इस्टेब्लिशमेंट के किरदार को वो
الگ رکھتے ہیں اس وقت بحث کے اندر. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ عمران خان صاحب جو نواز شریف صاحب آج ورچوئل پہ ان کی وہ موجودگی تھی اس کے اندر یہ انہوں نے کہا بقول جو وہاں پہ موجود تھے لوگ یا ذرائع جو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ الیکشن کرائیں, آپ نہیں مانے, آپ نے کہا نہیں پرفارمنس کریں گے, آئی ایم ایف کا پروگرام کریں گے, اس کے بعد معیشت کو جو ہے ایک ڈگر پہ ڈال دیں گے اور اس کے بعد جائیں گے ورنہ تو پھر ہمیں ایک پولیٹیکل کاسٹ جو ہے وہ پے کرنی پڑے گی. تو یہ ساری باتیں ہوئی اور ایمرجنسی کی ایک سوچ موجود ہے اور ایمرجنسی کی سوچ آج تو یہ بھی ہوا ہے اور اس سے ماضی کے اندر بھی عاطف کہ یہ بات بھی ہوئی ہے کابینہ کے اندر. پھر آپ ایسا کریں کہ کابینہ کے وزراء اور شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ جا کے استعفیٰ دے دے سپریم کورٹ کے اندر اس حد تک آمنے سامنے کہ جی آپ چلائیے, حکومت کا جو کردار ہے وہ آپ نبھائیے. تو یہ جو ایمرجنسی کی بات ہے کوئی ٹھوس بات موجود نہیں ہے, ایک سوچ موجود ہے اور آرٹیکل 232 کے تحت یہ ہو سکتا ہے کہ ایکسٹرنل اور انٹرنل آپ کو چیلنجز ایسے سامنے ہو جس میں آپ متحمل نہیں ہو سکتے ہوں اس سارے سے, لیکن اس کے اندر فنڈامنٹل رائٹس کو سپریس کرنا پڑے گا. اور پاکستان پیپلز پارٹی نے اس پہ میرے جو ناقص رائے ہے اس کے مطابق اس پہ تحفظات کا اظہار کیا. تو سوچ جو ہے وہ ضرور موجود ہے لیکن اس طرح کا کوئی ٹھوس اور کیا ایسا کرنا ملک کے مفاد میں ہوگا یا نہیں یہ بات بھی ہم کریں گے آگے چل کے شجاع نواز صاحب سے. لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو سنواتے ہیں کچھ ایک امریکی کانگریس پرسن اور سینیٹر کا بائٹ جن سے ہماری ساتھی صبا شاہ خان نے بات کی. لیکن میں پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ امریکی انتظامیہ کا موقف نہیں ہے اور یہاں امریکی کانگریس اور سینٹ میں پی ٹی آئی کے بارے میں اگر بات چیت ہو رہی ہے تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے جو یہاں رکن ہیں ممبرز ہیں امریکہ میں وہ بہت ہی ایکٹیو ہیں. The fact though, it's very disturbing to see the arrest. سابق وزیر اعظم کی گرفتاری دیکھنا بہت پریشان کن ہے اور پھر بدامنی اور شہری آبادی پر اس کا اثر نمایاں ہے. میرے حلقے میں جن کی میں نمائندگی کرتا ہوں جن میں کیلیفورنیا کے پاکستانی اور دوسرے لوگ ہیں جن کے خاندان اور دوست ہیں اور مجھے فون کالز موصول ہو رہی ہیں. کانگریسمین شرمن اور میں کانگریس اور پاکستانی کمیونٹی کے اراکین کے ایک گروپ کو اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ وہ رد عمل کو دیکھ سکیں. ہم نے یقینی طور پر وائٹ ہاؤس اور انتظامیہ کو بتایا ہے. میرے خیال میں کوئی ایک بین الاقوامی ادارہ ہونا چاہیے جو مل کر کسی سطح پر تحفظ فراہم کرے تاکہ انتخابات واضح طور پر قابل اعتبار ہوں. تاہم سب سے اہم بات یہ ہے کہ کئی دہائیوں سے پاکستان کی تاریخ کو بدعنوانی کا چیلنج درپیش رہا ہے اور یہ وہاں ہمیشہ ایک چیلنج رہا ہے. یہ یقینی طور پر میرے لیے تشویش کا باعث ہے. پاکستان امریکہ کا ایک اہم اتحادی ہے اور جوہری ہتھیار رکھنے والے کسی بھی ملک میں عدم استحکام ہونا خاص طور پر پریشان کن ہے. میرے خیال میں اگر آپ پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات کے بارے میں سوچتے ہیں تو آپ خطے میں ایسے حالات چاہتے ہیں جہاں ہندوستان سمیت دوسرے علاقائی اتحادیوں کو لگے کہ پاکستان ایک اچھے مقام پر ہے, ایک مستحکم جگہ پر ہے, کیونکہ بنیادی طور پر عدم استحکام تنازع کی جانب لے جاتا ہے. تو میں اس لیے پریشان ہوں اور ہم یقینی طور پر صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں, لیکن ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا اور امید ہے کہ یہ معاملہ خود حل ہو جائے گا. شجاع صاحب 30 سیکنڈز. امریکہ, چائنا اور گلف کنٹریز جو پاکستان کے کریڈیٹرز ہیں اس وقت معیشت اور سیاسی عدم استحکام پر آپ کے خیال میں کیا سوچ رہے ہیں؟ وہ یہی سوچ رہے ہیں جو کہ تمام لوگ پاکستان کے اندر سوچ رہے ہیں اور دوسرے ممالک میں کہ پاکستان کی حکومت کا کچھ کنٹرول نہیں ہے معیشت پہ اور اب ریمیٹنسز بھی جو ہے 1/3 کم ہوئی ہیں تو اس سے بہت بڑا نقصان ہوگا. اس کے علاوہ ایک بہت بڑی بات جو یہ ہے کہ عمران خان نے اب اپنی اپوزیشن جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ یا فوج کے خلاف نہیں بلکہ فوکس کی ہے ایک شخص پہ, جنرل عاصم منیر پہ, اور یہ دیکھنا ہے کہ یہ ان کی بازی چلے گی, کیا وہ فوج میں ڈسکارڈ پیدا کر سکتے ہیں اور چینج لا سکتے ہیں. یہ دیکھنا ہے. رائٹ. بہت شکریہ شجاع نواز صاحب, تھینک یو ویری مچ. اویس, آج کا پروگرام آپ نے دیکھا, اب تک لیے اتنا ہی. محمد عاطف کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.